السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين علي أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. السلام عليكم. سب سے پہلے دعا کو پروردگار عالم المومنین کا اس کو سزا دینا بانیان کا بارگاہ پر جسم کا اس پر سے اللہ کو بچھانا پروردگار عالم اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور مؤسسہ امام سجاد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور سب سے بڑی دعا قائم ہے اکبر والے ممی زمانے کی ضرور تاجی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلندر سے اللہم صلی علی محمد محترم سامعین کرام، گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے جس سورہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر میں نے اسی سورہ کا انتخاب کیا کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ بغیر کسی تمہید کے انشاءاللہ آپ کو جناب سیدہ کے فضائل سناؤں گا اور التماس یہ کروں گا کہ مطلب آپ میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ کا غیر پہنچ بھی رہی ہے۔ سورہ کوثر خداوند متعال نے جو ہے اس مختصر سی سورہ میں جو ہے وہ دنیا کی سبب کو بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، تو بس تم کیا کرو، شکرانے کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اب مفسرین نے اس کوثر کے بہت سے معنی کیے، کچھ معنی کل آپ کے سامنے بیان ہوئے لیکن ان کی تشریح نہیں کر پایا، تو انشاءاللہ آج اس کی تشریح کروں گا۔ سورہ کوثر سے مراد حوض کوثر جو جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مفسرین نے لکھنے والوں نے اسے اس سے تعبیر کیا، یعنی کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور کچھ نے اسے جو ہے وہ امت تعبیر کیا ہے کہ اس تفسیر اس کوثر سے مراد جو ہے وہ امت مصطفیٰ ہے، اور کچھ نے جو ہے وہ تفسیر کی ہے کہ اس کوثر سے مراد قرآن ہے، اور کچھ نے جو ہے اسے تفسیر کی ہے کہ اس کوثر سے مراد جنت ہے۔ اب دوسری آیت بتا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے رسول کو شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کون رسول؟ کہ جسے خدا کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب رات کو نمازیں کم
توجہ میرے ساتھ ہو جائے. اے میرے حبیب رات کو نمازیں کم پڑھا کر قیام کو کم کر دیں. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا حبیب جو ہے اتنی اذیت میں ساری رات گزارے. اب اسی رسول کو اللہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ فصلی لربک وانحر. اے میرے حبیب تو اس نعمت پر شکرانے کی نماز ادا کر. تو کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے, کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جس پہ رسول شکر ادا کرے. بھئی کوثر حوض کوثر. اب کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دنیا جہاں کی جو چیزیں, جو آسمان پر ہے, جو زمین پر ہے, جو ذہن انسان میں ہے اور جو ذہن انسان میں نہیں ہے, سب خدا نے محمد مصطفیٰ کے لیے خلق کیا. تو جو ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو تفسیر کرنے والوں نے کوثر سے مراد حوض کوثر کو لیا. تو حوض کوثر کے منکر نہیں ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ حوض کوثر کا ساقی بھی تو ہمارا ہی مولا ہے. آپ لوگوں کی توجہ نہیں تھی. حوض کوثر کے منکر نہیں ہیں ہم لوگ. کیوں بھائی؟ حوض کوثر کا ساقی بھی تو ہمارا مولا ہے. یہ حوض کوثر بھی رسول کے صدقے میں بنائی گئی ہے. اب اس حوض کوثر کو شکر کرنا چاہیے کہ رسول کے صدقے میں بنائے, نہ کہ رسول اس کے صدقے میں اس کے لیے جو شکرانے کی نماز پڑھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جو حوض کوثر والا چیپٹر تھا وہ تو ہو گیا کلوز, ختم. کہ نہیں, حوض کوثر کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جسے رسول کے صدقے میں خلق کر دیا گیا مومنین کے لیے. یہ رسول کے لیے نہیں, اس سے سیراب بھی ہم نہیں ہونا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب دوسری تفسیر کہ اس کوثر سے مراد امت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس امت کو چاہیے کہ شکر کرے کہ جیسے محمد جیسا رسول مل گیا. اب رسول ایسی امت کے لیے شکرانے کی نماز پڑھے کہ جو رسول کو کبھی وہاں چھوڑتی ہے اور کبھی یہاں چھوڑتی ہے. رسول ایسی امت کے لیے شکرانے کی نماز پڑھے کہ جو رسول کو کبھی تو جو ہے وہ جنگوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے, تو کبھی نماز میں پڑھتے پڑھتے جب قافلے کی گھنٹیوں کی آواز سنتے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اس امت کو چاہیے کہ شکرانے کی نمازیں ادا کرے کہ انہیں محمد جیسا رسول ملا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آیت بیان کی طرف سے مضمون بیان کر دو کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو اپنے کاروباروں کو بند کریں اور آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں. کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہا کہ جب جمعے کے دن جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے رسول کے ساتھ, یہ امت کہ جسے کوثر سے تعبیر کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں, جب جمعے کے دن یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے رسول کے ساتھ, جب ان کے کانوں تک قافلے کے اونٹوں کو جو گھنٹیاں بندی ہوتی ہیں جب ان کے کھٹکنے کی آواز آتی ہے تو یہ کیا کرتے تھے؟ بھاگ جاتے تھے کیونکہ قافلہ نکلنا چاہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جمعے کے دن جمعے کی اذان سے پہلے اپنے کاروباروں کو بند کر کے رسول کے ساتھ آ کے نماز ادا کریں. تو بس فیصلہ ہو گیا کہ یہ امت مراد نہیں ہے. امت تو ایسی ہے کہ کبھی رسول کو جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے تو کبھی نماز کے مصلے میں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. در حقیقت اس امت کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ محمد جیسے رسول ملے. اب جنت تیسری تفسیر کہ کوثر سے مراد جنت ہے. جنت بنی ان کے صدقے میں ہے, جنت کے سردار ان کے نواسے ہیں. جنت کو شکر کرنا چاہیے کہ جس کے لیے سردار ہوتے ہیں جسے قرار دیا ہے, نہ کہ رسول کو شکرانے کی نمازیں پڑھنی چاہیے کہ مجھے جنت دی گئی ہے. نہیں, اس محترم کوثر سے مراد جنت نہیں ہے. جنت بنتی کیسے؟ مسجد نبوی کے منبر سے لے کر رسول اللہ کے گھر کے گیٹ تک کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ. اگر نہیں سمجھ آیا, وہ لوگ جو حج کر کے آئے یا عمرے سے ہو کر آئے ان سے دریافت کریں کہ وہ جگہ
جو رسول کے منبر سے لے کر رسول کے گھر تک کی جگہ ہے، اس ٹکڑے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے ریاض الجنہ۔ وہ ریاض الجنہ بنی کس سبب؟ فقط دو چیزوں کے سبب وہ ریاض الجنہ بنی ہے۔ یا تو تاریخ میں اسے اس جگہ پر رسول کو چلتے دیکھا ہے، یا حسین کو کھیلتے دیکھا ہے۔ سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو بات وہاں سے ہو رہی ہے۔ اب کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جس کے لیے رسول شکرانے کی نماز پڑھے۔ اب جو تفسیریں بیان کی ہیں وہ تو جو ہے میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی کہ جو تفسیریں بیان کی ہیں، کوثر ہے، امت ہے، جنت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو رسول کے صدقے میں بنی ہیں۔ تو رسول ان کے بننے پہ، ان کے ملنے پہ کیسے شکر ادا کرے؟ ان چیزوں کو چاہیے کہ شکر ادا کرے کہ انہیں رسول کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ قرآن چوتھی تفسیر، قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ کس پر نازل کیا گیا؟ محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا، ان کے قلب پہ نازل کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ میرا رسول کیا کرے؟ امت کو جو ہے وہ دنیا داری کے مسائل اور پچھلے واقعات اور قصے سنا سکے۔ اب یہ ہے، یہ قرآن رسول کے لیے نازل ہوا ہے، نہ کہ رسول اس قرآن کے لیے نازل ہوئے۔ اب اس قرآن کو چاہیے کہ شکر ادا کرے کہ اس نبی کو دیا گیا ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات کو خلق کیا گیا ہے، نہ کہ رسول شکر ادا کرے کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان محترم، پانچویں تفسیر اور آخری تفسیر کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکتب کے درمیان جو ہے وہ معتبر ہے۔ اس کوثر سے مراد جو ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کے ذریعے رسول اللہ کی نسل چلی ہے۔ رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، اللہ نے ان کی رسالت کی جو ہے وہ چین جو ہے، ان کی اولاد جو ہے ان کے سلب میں رکھی ہے، لیکن میری جو ہے اولاد وہ علی مرتضیٰ کی سلب میں رکھی ہے کہ جس کے ذریعے امامت کا سلسلہ چلا ہے۔ تو کون علی؟ حضرت محترم جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو ایک آیت اللہ نے فرمایا کہ جب آپ آیت اللہ تقی بیجت فرماتے ہیں کہ جب آپ مجلس کے لیے جا رہے ہو نا، تو اگر کوئی پوچھے کہ میں کہاں جا رہے ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ تو جو آپ میرے ساتھ ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ نہ کہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ تو یہ مسجد نہیں ہے، یہ فرش اذان نہیں ہے، یہ کربلا کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس وقت۔ تو جو آپ میرے ساتھ ہیں، تو عزیزان محترم اس فرش اذان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے رسول احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہت ہی مقامات پر رسول اللہ نے جو ہے فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا ہے، کہا کہ میرے بعد جو ہستی میرے لیے سب سے زیادہ معتبر ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے اہم رشتہ میرے لیے فاطمہ زہرا کا ہے۔ کون فاطمہ زہرا؟ کہ جن کے لیے رسول اللہ اگر خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اگر فاطمہ زہرا کو دیکھتے تھے تو اپنے منبر سے کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔
تو مولا کہتے ہیں کہ مجھے رب نے لسان اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ میں اپنی زبان سے مدح فاطمہ اظہار کروں. کیوں لسان اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ میں اپنی زبان سے مدح تعریف فاطمہ الزہرا کرتا رہوں. تو جو میرے ساتھ ہے تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کی میری بات جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہے. سلام پڑھے محمد والے محمد. تو جناب سیدہ نے ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے. کیسے کہ مدینہ میں انہوں نے باطل کے سامنے آواز اٹھا کے ہمیں بتایا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے, ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. جناب سیدہ نے مظلوم ہو کے جہاد کر کے حق بھی ثابت کیا ہے اور مظلومیت بھی دکھائی ہے. جو رسول کو سورہ تحریم میں خداوند متعال نے کہا یا ایھا الرسول جاہد الکفار والمنافقین, اے میرے حبیب لڑو, جنگ کرو کافرین کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی. کافرین تو کھلم کھلا رسول کے سامنے آ جاتے تھے اور آگے جنگ کرتے تھے. وہ جنگ تلواروں سے, وہ جنگ تیروں سے, وہ جنگ نیزوں سے ہوا کرتی تھی. لیکن منافق جو تھے وہ تلواروں سے جنگ نہیں کیا کرتے تھے, وہ جنگ کیا کرتے تھے زبانوں سے. تو جناب فاطمہ زہرا کے دور میں جب رسول کی آنکھیں بند ہوئیں تو جو دین کے منافقین تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اب رسول نے کہا ہے نا کہ جو فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جو تمام دنیا میں سب سے زیادہ میرے لیے اہم ہے. اب ان منافقین کو جواب بھی فاطمہ زہرا دے. جس طرح ان منافقین نے زبان سے جنگ کی ہے اسی طرح فاطمہ زہرا نے جو اپنی زبان سے ان منافقین کو جواب دیا ہے. ایک بات بیان کروں, اگر شیعہ عقیدے کو ضرب لگے تو مجھے معاف کیجیے گا کہ آج تک ذوالفقار علی کی بہت بات چلتی ہے. اس بچے سے لے کر تا شہادت محمد مصطفیٰ کوئی ایک شخص دکھا دے جو علی کی تلوار سے شیعہ ہوا. بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں, جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس بچے سے لے کر تا شہادت محمد مصطفیٰ تک کوئی ایک ایسا موقع دکھا دے کہ جس سے علی کی تلوار سے کوئی شخص شیعہ ہوا ہو. تو عزیزان محترم کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو علی کی تلوار سے شیعہ ہوا ہو. تاریخ نے دیکھا ہے یا تو وہ شیعہ ہوا ہے تو فقط اور فقط خطبہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے. ایسا جناب سیدہ نے خطبہ دیا ہے, ایسا جامع ترین خطبہ دیا ہے کہ اگر اسے توحید کے نظریے سے دیکھا جائے تو ایسے توحید کے پہلو بیان کیے جناب سیدہ نے کہ جسے انسان اپنی ادراک میں نہیں لا سکتا. اور اگر امامت کو دیکھا جائے تو ایسے امامت کا دفاع کر کے دکھایا جناب سیدہ نے کہ اگر انسان اس سے سبق لے تو اپنے وقت کے امام کے لیے ایک سرباز بن سکتا ہے. سلوات پڑھیں محمد والے یعنی اپنے وقت کی امام کی معرفت بہت لازمی ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہراً جناب سیدہ جو ہے وہ وقت کے حاکم سے ناراض نہیں ہے اس دنیا سے. تو ایک دفعہ آیت اللہ امینی صاحب القدیر ان سے کچھ برادران اہل سنت کے مفکرین اور محدثین نے آگے دعوت دی کہ قبلہ جو ہے ہم نے ایک چھوٹی سی ترکیب رکھی ہے کہ جس میں تمام محدثین آئیں گے اور آگے فقط جو ہے غزہ تناول کریں گے اور رخصت کریں گے. آپ کو بھی دعوت دینے کے لیے آپ نے بھی تشریف لانا ضرور. تو جو ہے وہ آیت اللہ امینی نے کہا فقط کھانے تک بات میں دودھ ہے نا. انہوں نے کہا جی 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 کوئی بات نہیں, کوئی اختلافات نہیں, کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں ہے, صرف ایک جگہ جمع ہونا ہے تاکہ سب ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں. آئیں گے سب دوستوں گھر پہ بیٹھیں گے, کھانا کھائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے. وہ دن آ گیا, آیت اللہ امینی اس محفل میں تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے سب نے جو ہے وہ کھانا تناول کیا. جب اٹھنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جب ہم جمع تو ہو گئے کیوں نہ اس محفل کو عبادت میں شمار کر دیں. ہر محدث جو ہے ایک حدیث رسول اللہ سے بیان کرے گا.
تو آیت اللہ امینی سمجھ گئے تھے کہ اب یہ چاہتے کیا ہے. آیت اللہ امینی نے کہا پہلے آپ سب بیان کرو پھر آخر میں کروں گا. سب نے ایک ایک حدیث بیان کی اور سب نے اس حدیث جو حدیث بیان کرتا تھا سارے اس کی تائید کرتے کہ ہاں ہم نے بھی رسول سے سنی ہے. ہمارے پاس بھی اس کی سند موجود ہے. آیت اللہ امینی بھی جو تصدیق کرتے رہے. اب باری آ گئی آیت اللہ امینی کی. سب نے کہا کہ آئیے آیت اللہ آپ حدیث کو بیان کریں. کہا کہ ایک شرط ہے, میں حدیث بیان کروں گا لیکن آپ سب لوگ اس کی تائید بھی کریں گے, اسے مانیں گے بھی. توجہات ہے میرے ساتھ. کہا کہ جو حدیث میں بیان کروں گا اس حدیث کی سند تو معتبر ہے, مجھے پتا ہے, تم لوگ اس کی تائید بھی کرو گے اور اسے مانو گے بھی. سب نے کہا ٹھیک ہے ہم مانیں گے. تو آیت اللہ امینی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت کو جو حدیث کو شروع کیا. کہا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ, کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو گویا وہ جاہل کی موت مرا. تو بے ساتھ سارے اب بول اٹھے کہ ہاں یہ رسول کی حدیث ہم نے بھی سنی ہے, ہمارے پاس بھی اس کی سندیں موجود ہیں. تو کہا کہ اب میرا ایک سوال ہے کہ بتاؤ محمد کی تھی ایک بیٹی, اب محمد کی بیٹی سے زیادہ کوئی معرفتی امام رکھ سکتا ہوگا؟ تو سب نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں بتائیں کہ کیا آخری وقت میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خلیفہ رسول سے راضی گئی تھی یا نہیں؟ اب سب چپ. اگر بیان کرتے ہیں تو خود پھنس جاتے ہیں. تو جناب سیدہ جو ہے وہ کیا جناب سیدہ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ, خاتم بدہن. جناب سیدہ نے یہ مخالفت کر کے ہمیں بتایا ہے. واقعہ بیان کرنے کا مقصد بیان کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے مخالفت ناراضگی کو دکھا کے یہ بتایا ہے کہ اگر وقت کا حاکم ظالم اور جابر اور غاصب ہو تو اگر تمہیں موت بھی ملتی ہے اس کے بدلے میں تم قبول کر لو. سلوات پڑھے محمد والے. تو بات واضح ہو رہی آگے سامنے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات اقدس بہت بلند ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو. جناب مولا مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کیا مولا آپ کی کوئی تین معتبر سب سے زیادہ فضیلت کی جس میں آپ بھی ناز کرتے ہو بتائیں. مولا علی نے کہا ایسی بات ہے تو آپ بیٹھو میں بتاتا ہوں. ایسی فضیلتیں کہ جس پہ مجھے بھی ناز ہو. تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسا سسر میرا ہے کل کائنات میں آدم سے لے کے خاتم تک اور جب تک یہ جہاں باقی ہے نہ کسی کا تھا نہ کسی کا ہے نہ کسی کا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. کہا کہ جیسا میرا سسر ہے, جس شخص کا میں داماد ہوں, ایسا شخص کسی کا بھی نہیں ہے. ایسا سسر پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے. تو یہ فضیلت میرے لیے ایسی ہے کہ جس پہ خود میں علی ناز کرتا ہوں. دوسری فضیلت کہا کہ دوسری فضیلت کہ جس پہ میں علی خود ناز کرتا ہوں. کہا کہ محمد مصطفیٰ کی دختر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا مجھ علی کی دلہن ہے. یہ فضیلت میرے لیے اتنی اہم ہے کہ اس فضیلت پر میں خود علی کو ناز کرتا ہوں. تو یعنی جناب فاطمہ زہرا کی ذات اقدس جناب مولا مشکل کشا کے لیے باعث فضیلت ہے. کہا کہ تیسری فضیلت مولا کہا کہ تیسری فضیلت کہا کہ جیسے بیٹے خدا نے مجھے عطا کیے ہیں کائنات میں آدم سے لے
نہ کیے ہیں نہ کیے نہ کرے گا جو خدا نے بیٹے مجھ علی کو عطا کیے ہیں حسن و حسین کی صورت میں، یہ فضیلت مجھ علی کے لیے ایسے ہے کہ میں خود علی ہو کر اس میں ناز کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو پوچھنے والے آتے تھے نا، مطلب حقیقت پتہ نہیں کیسی فطرت کے مالک ہوتے تھے، پھر رکتے نہیں تھے۔ کہا کہ اگر یا مولا اگر آپ کے لیے فضیلتیں نہ ہوتی تو مولا نے کہا سر اٹھا کے بڑے جلال میں کہا کہ خدا لفظ فضیلت کو ہی نہ بناتا اگر علی کی فضیلت ہی نہ ہو۔ بات میں بہت بڑی تھی، آپ کی سماعتیں بیدار نہیں تھی۔ کہا کہ خداوند متعال لفظ فضیلت کو ہی تخلیق نہ دیتا اگر علی کی کوئی فضیلت نہ ہوتی۔ اگر آپ تھوڑا سا بولیں گے نا تو میری حوصلہ افزائی کہ آپ سب حضور خان بیٹھے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بات ہوتی ہے جناب سیدہ کے حق کی کہ ان کافروں نے، ان ملعونوں نے جناب سیدہ کا حق مطلب کر کے ظالم ہونے کا پکا ثبوت دیا اور جناب سیدہ نے اس کا دفاع کر کے جو حق شناسی بھی کروا دی ہے اور مظلومیت کو بھی پہچانوا دیا ہے۔ فدق کے چور ہم لعنت کرتے ہیں، دو چیزیں دنیا میں بہت جو ہے وہ عقل مند ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ایک تو ہے درود اور ایک ہے لعنت۔ توجہات میرے ساتھ ہونی چاہیے، ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں دنیا میں بہت ہی ہوشیار ہیں، ایک تو ہے سلوات۔ اب کھلم کھلا پڑھ دیں، جو ہستی اس سلوات کی مصداق ہوگی سلوات اس کے در پر جا پہنچے گی۔ آپ پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آج سے مراد صرف علی کے پاس جانا، آج سے مراد صرف سیدہ کے پاس جانا، آج سے مراد صرف حسن کے پاس جانا، آج سے مراد حسین کے پاس جانا۔ نہیں ہے سنائے محترم، جب آپ سلوات پڑھتے ہیں تو جو آل محمد میں آتا ہے سلوات الگ الگ ہو کر ہر ایک کے در پہ جا پہنچتی ہے۔ بات واضح ہے۔ دوسری چیز ہے لعنت۔ لعنت بھی ہے ایسی کہ جسے آپ کہہ دیں جو اس چیز کا مصداق ہوگا، جو شخص اس کا حقدار ہوگا، لعنت اس تک جا پہنچے گی۔ آپ کہیے کہ جناب سیدہ پہ قاتلوں پر لعنت، کہیے بے شمار پہنچ گئی لعنت، کہ جن کے ظلم کے سبب جناب سیدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی، ہماری لعنت ان تک پہنچ گئی۔ جناب سیدہ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت، عزیزان محترم لعنت پہنچ گئی۔ جس شخص نے در سیدہ کو جلایا ہے اس شخص پر ہماری لعنت عقل مند ہے، خود بخود پہنچ گئی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک اور لعنت کرتے ہیں کہ غاصبان حق زارا پر لعنت۔ اب جس نے سیدہ کا حق غصب کیا ہوگا، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا شخص ہو یا آج کا شخص ہو، لعنت اس وقت جا پہنچے گی۔ اس چیز سے آپ میرے ساتھ متفق ہیں کہ لعنت بڑی عقل مند ہے۔ آپ لعنت جیسے ہی کرتے ہیں، جو اس کا مصداق ہوتا ہے، جو اس کا حقدار ہوتا ہے، لعنت جا کے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہم سے بھی تو جناب سیدہ کا حق ہے۔ اگر آپ کی ماشاءاللہ سے مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے نماز گزارے، اس چیز پہ خیال رکھتے ہوئے میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اپنے مومنین کو، کیونکہ لائیو چل رہا ہے تو جو لادانات لوگ اس کو سن رہے ہوں گے،
تو خمس بھی جناب سیدہ کے حقوں میں سے ایک حق ہے. اگر کوئی شخص یہ حق ادا نہیں کرتا تو اس میں میرا یا ان مومنین کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر یہ لعنت کرے کہ غاصبان حق کے ظاہرہ پر لعنت و بے شمار، تو اگر آپ تک یہ لعنت پہنچ جاتی ہے تو اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے کہ لعنت کے مصداق آپ خود ہوئے ہیں. اگر آج آپ نے جناب سیدہ کا حق ادا کر دیا ہوتا تو آپ اس چیز کے مصداق نہ ہوتے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. تو بات واضح ہو رہی ہے کہ دو چیزیں بہت ہی ہوشیار ہیں آپ کے سامنے بیان کی. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات اقدس، کل بھی آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا، تمام انسانیت کی مدد ہے کہ اگر انسان جس قدر بھی اس نعمت پہ شکر ادا کرے نا تو زیادہ محترم کم ہے. جناب ابن عباس، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ایک دن رسول اللہ کی، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ پیدر پہ جناب سیدہ کے فضائل بیان کروں گا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہونے چاہیے. ایک آخری فضائل آپ کے سامنے بیان کروں پھر اس کے بعد مسائل. کہ ایک دن جناب عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا مولا کچھ ذہن کے سوال اٹھے، جواب جو ہے درکار ہے. تو رسول نے کہا اے ابن عباس سوال کریں. یہ ذہن میں رہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ بہت بڑے راوی ہیں، بہت سی روایت ہم تک ان سے پہنچی ہے، اسی وجہ سے انہیں بحر العلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ بحر العلوم سے یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مولا مشکل کشا کے شاگرد ہیں. آئے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سوال ہے. رسول اللہ نے کہا بیان کریں. کہ یا رسول اللہ نمازیں 5 کیوں ہیں اور ہر نماز کی رکعت مختلف ہے؟ صبح کی 2، ظہر کی 4، پھر عصر کی 4، پھر مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4. کہ اگر نماز ہی واجب کرنی تھی یا تو ساری 2 کر دیتے، یا ساری 4 کر دیتے، یا ساری 3. یہ الگ الگ رکعتوں کے انتخاب کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے سوال کرتا جاتا ہوں، تو جواب دیتے جانا، تجھے تیرے جواب ملتے جائیں. توجہات میرے ساتھ ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اگر آپ بچے اس سائڈ تشریف لے آئے تو صلوات پڑھتے ہوئے اس طرح تشریف لے آئے. کہ یا رسول اللہ نمازیں 5 کیوں ہیں اور ہر نماز کی رکعت مختلف کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ ہم کتنے؟ توجہات میرے ساتھ. کہا کہ اے عبداللہ ہم اہل بیت کتنے؟ کہا کہ یا رسول اللہ 5. کہا کہ اللہ نے بتا دیا کہ ہر انسان کے لیے کہ 5 وقت میں ہم پنجتن کو ذہن میں رکھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کے شکرانے کی نمازیں پڑھ کہ خدا نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ایک نماز ہے. تو کہا یا رسول اللہ ہر ایک رکعت، ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں. تو کہا کہ ہر نماز کی 2 ہی رکعتیں تھیں. جب نماز واجب ہوئی تو ہر نماز کی فقط 2 رکعتیں تھیں. کہا کہ جب علی پیدا ہوئے تو مجھے رسول نے شکرانے کی 2 رکعت نمازیں پڑھی تو اللہ نے عصر کی 4 کر دی. توجہات میرے ساتھ ہونی چاہیے. کہا کہ پھر حسن مشتبہ ہوئے میں نے 2 اور شکرانے کی نمازیں ادا کی، 2 رکعت اور شکرانے کی نماز ادا کی. تو اللہ نے
عصر کی 4 رکعت کر دی. جب حسین ہوئے تو میں نے 2 رکعت شکرانے کی نماز اور پڑھی تو اللہ نے عشاء کی 4 رکعت کر دی. جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا اس دنیا میں آئی تو میں نے 1 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی تو اللہ نے مغرب کی 3 کر دی. تو اسی لیے رسول نے فرمایا کہ جب تو سفر پر جاتا ہے تو میری پڑھی ہوئی تجھ پر معاف ہے. فجر کی تو ہے 2 رکعت, ظہر کی 4 کی جگہ پڑھتا ہے 2 تجھے ہوتی ہیں معاف. عصر کی 4 رکعت نماز کی پڑھتا ہے 2 رکعت ہوتی ہے تجھے معاف. عشاء کے وقت اگر سفر میں ہے تو پڑھتا ہے رکعت 2 تجھے جو میں نے پڑھی تھی شکرانے کی وہ تجھے ہو جاتی ہے معاف. تو عبداللہ ابن عباس نے پلٹ کر رسول اللہ سے یہ سوال کیا تو یا رسول اللہ یہ 3 والی نمازیں جو 3 رکعت والی نماز ہے یہ آدھی کیوں نہیں ہوئی؟ تو رسول نے ایک دفعہ سر کو اٹھا کے, آپ لوگ بھی ذرا بہت ہی ہوش و حواس سے سنیے گا کہ رسول اللہ نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہا کہ جو میں نے 1 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی ہے اور وہ مغرب میں ایڈ ہو کر جو 3 رکعت نماز بنی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی آمد کی تھی. وہ جناب سیدہ کا حق ہے. جناب سیدہ کا حق نہ تو تجھ پر گھر میں معاف ہے اور نہ ہی سفر میں. ماشاءاللہ, کیا کہنا, کیا کہنا. تو یہ ہے جناب سیدہ کہ جن کا حق نہ تو انسان پہ گھر میں معاف ہے اور نہ سفر میں. اسی لیے تو اگر انسان سفر میں ہو, مغرب کا وقت آ جائے تو وہ مغرب کی نماز قصر کر کے نہیں پڑھ سکتا, اسے 3 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں. تو بس یہ جان محترم ایام اعزاز ہے.